أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصى بها أو دين. اللہ تعالیٰ وصیت فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں تم کو تمہارے اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، اور اگر صرف لڑکیاں ہو خواہ دو سے زائد ہو تو ان کے لیے اس مال کا 2/3 حصہ ہے جو میت نے چھوڑا ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے صرف تو اس کے لیے آدھا مال ہے. گزشتہ ہفتے یہ بات تفصیل سے آئی تھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں پر اور نابالغ بچوں پر جس طریقے سے دوسرے مظالم ڈھائے جاتے تھے تو ایسے ہی ان کے ساتھ ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ ان کو مرنے والے کے مال میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، میراث میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا تھا. اور وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کیف نؤتی المال من لا يركب فرسا ولا يحمل سيفا ولا يقاتل عدوا، کہ ہم اس آدمی کو مال کیسے دے دیں، کیسے اس کے حوالے مال کر دیں جو گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا اور جو تلوار نہیں اٹھا سکتا اور جو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چنانچہ گزشتہ ہفتے سنایا تھا، حدیث شریف میں ہے کہ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ واقعہ پیش کیا گیا کہ ایک صحابی ہیں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنے بعد اپنی 2 لڑکیاں چھوڑی اور ایک نابالغ بچہ چھوڑا. اب انہوں نے جو مال چھوڑا تھا تو اس پورے مال پر ان کے چچا زاد بھائی قابض ہو گئے. لڑکے کو بھی مال نہیں دیا چونکہ وہ نابالغ تھا، نابالغ کو بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور لڑکیوں کو، عورتوں کو تو میراث میں حصہ مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے عورتوں کا میراث میں کوئی حصہ نہیں. چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور عرض کیا
کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے بعد ایک نابالغ بچہ چھوڑا، 2 لڑکیاں چھوڑی ہے، جو مال چھوڑا تھا اس پورے مال پر ان کے چچا زاد بھائی قابض ہو گئے، اب میں ان لڑکیوں کا نکاح اور ان کا نان نفقہ خرچہ کیسے اٹھاؤں گی؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا، اور آپ انتظار میں رہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی اور وحی کے ذریعے سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو آیت شریفہ نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جو مرنے والا مال چھوڑ کر جا رہا ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو آپ نے خوشخبری سنائی کہ تمہاری لڑکیاں اور تم محروم نہیں ہوگے، تمہارا شوہر جو مال چھوڑ کر گیا ہے اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، تمہاری لڑکیوں کا بھی حصہ ہے اور تمہارے نابالغ بچے کا بھی حصہ ہے، لیکن کس کا کتنا حصہ ہے یہ ابھی مقرر اور متعین نہیں ہوا تھا۔ اس کے لیے اللہ کا دوسرا حکم آیا، اور اس کے لیے بھی شان نزول ایک واقعہ بنا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہے تھے، آپ کے ساتھ چل رہے تھے، ایک انصاری عورت کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، انصار مدینہ کی ایک عورت کے پاس سے ہمارا گزر ہوا۔ اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے صحابی ثابت بن قیس کی زوجہ ہوں، میں ثابت بن قیس کی بیوی ہوں، اور ثابت بن قیس وہ غزوہ احد میں آپ کے ساتھ شریک تھے، وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کا جو مال تھا تو اس پورے مال پر میرے دیور نے قبضہ کر لیا، ان لڑکیوں کے چچا نے، تو اب میرے لیے ان لڑکیوں کی شادی کرنا بھی مشکل ہوگا، کون ان سے شادی کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ پریشان نہ ہو، مطمئن رہے، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے۔ چنانچہ اس پر یہ پورا رکوع نازل ہوا، یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں حصے متعین کر دیے، لڑکیوں کا حصہ بھی بتلا دیا، بیوی کا حصہ بھی بتلا دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت شریفہ نازل ہو گئی، حضرت ثابت بن قیس کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے جو پورا مال پر قبضہ کر لیا ہے وہ مال واپس کرو، اور وہ شرعی اعتبار سے اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے 8واں حصہ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دیا۔ ابھی تفصیل آ رہی ہے، بیوی کا حصہ 8واں ہے اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے، اولاد موجود نہیں ہے تو پھر اس کو 4تھائی حصہ ملتا ہے مال میں سے، اور 2/3 حصہ اس مال میں سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں کو دیا گیا، اور باقی جو مال بچا وہ دیور کو مل گیا، ان کے حضرت ثابت بن قیس کے بھائی کو مل گیا، وہ عصبہ بن جاتے ہیں۔ تفصیل ہے اس کی، یہ قرآن میں تفصیل ہے، یہ اتنا اہم حکم ہے، علم فرائض اور علم میراث اس کو کہتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، کئی کتابوں میں ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، علم الفرائض تعلم الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، کہ علم فرائض سیکھو، علم میراث کو سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ بھی، بتلاؤ بھی، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، یہ پورا کا پورا آدھا علم ہے۔ باقی جتنے علوم ہیں ان سب کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے،
اور اس کا تعلق موت سے ہے۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، زندگی کی حالت ہے یا موت کی حالت ہے، تو چونکہ اس کا تعلق حالت موت سے ہے اس لیے اس کو آدھا علم کہا گیا ہے۔ اور اس مسئلے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات اور اس کی جزئیات کو بھی خود بیان فرمایا۔ باقی جو اور احکام ہے شریعت کے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ نے اجمالاً حکم دے دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، لیکن ان کی تفصیلات خود بیان نہیں فرمائی، ان کی تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی تفصیلات اجمالاً تو حکم دیا، حج کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، لیکن ان کی تفصیلات کو خود بیان نہیں فرمایا، بلکہ تفصیلات کو اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب یہ مسئلہ آتا ہے میراث کا مسئلہ، تو میراث کی جو تفصیلات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، کس قدر اہم مسئلہ ہے۔ لیکن عجیب بات ہے اور بڑی غفلت کی بات ہے، بلکہ ایک طرح سے جسارت یہود و نصارہ سے بھی کہیں زیادہ ہے، کہ جتنی زیادہ اہمیت ہے اس مسئلے کی اتنا ہی زیادہ اس میں غفلت اور لاپرواہی ہے، جبکہ غفلت برتنے والوں کے لیے اس رکوع کے آخر میں سخت وعید آئی ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے قوانین تمہارے سامنے رکھ دیے، میں نے اپنا حکم تمہارے سامنے رکھ دیا، اس کی تفصیل، اس کی جزئیات بھی پوری بیان کر دی، اس کے باوجود بھی جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور حدود سے تجاوز کرے گا، آگے بڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی جہنم میں داخل کریں گے، اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے، سخت وعید، اور وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا، اہانت کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو اتنی سخت وعید ہے، لیکن پھر بھی نہ بہنوں کو حصہ دیا جاتا، نہ بیٹیوں کو حصہ دیا جاتا، حالانکہ شریعت کے اندر ذوی الفروض جو ہے، جن کے حصے شریعت میں متعین ہے، ان کی تعداد 12 ہے، ان 12 میں سے 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں، 8 عورتیں ہیں، لیکن انہی کے حصوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ قرآن میں پوری تفصیل سے بیان کیا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم کو حکم بیان دیتے ہیں تمہارے اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ شریعت نے لڑکے کے لیے میراث زیادہ رکھی چونکہ اس پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، معاشی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو اس لیے اس کو حصہ زیادہ ملے گا۔ اگر کسی نے اپنے انتقال کے بعد ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں چھوڑی، تو جو مال چھوڑ کر گیا ہے اس مال کے 4 حصے کر لیے جائیں گے، 1/4 ایک لڑکیوں کو دے دیا جائے گا، 1/4 ایک لڑکی کو، 1/4 ایک لڑکی کو، اور 2/4 اس لڑکے کو دے دیا جائے گا۔ مثلا 4 لاکھ روپے ہیں تو 2 لاکھ روپے لڑکے کے اور 1 لاکھ روپے لڑکیوں کا ہوگا۔ قرآن کریم کا انداز جو لڑکے کا حصہ بیان کیا ہے تو ایک عجیب انداز ہے، عربی جاننے والے اور عربی سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ فرما رہے لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اصل حصہ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کا قرار دیا ہے، اصل حصہ لڑکیوں کا قرار دیا، یہی بتلانے کے لیے کہ اس میں زیادہ غفلت برتی جائے، اتنی ہی زیادہ غفلت، اصل حصہ لڑکیوں کا اور لڑکے کے حصے کو اس کی فرع قرار دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ لڑکے پر ذمہ داریاں زیادہ ہے تو اس کا حصہ زیادہ رکھ دیا گیا، لیکن انداز قرآن کا یہ ہے کہ اصل جو حصہ ہے وہ لڑکیوں کا حصہ ہے، اس کو نکالو، اس کی طرف اہمیت دلائی اللہ رب العزت نے۔ للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کہ صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہے، لڑکا ہوتا ہی نہیں، تو پھر ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہیں، اگر ایک ہے تو اس کا حکم آگے آ رہا ہے،
اگر 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہیں، صرف لڑکا کوئی نہیں ہے، تو ان لڑکیوں کو جو مرنے والا مال چھوڑ کر جا رہا ہے اس مال کا 2/3 حصہ ملے گا، اس مال کا 2/3 حصہ ملے گا، 2/3 حصہ، اور باقی جو 1/3 بچائیں گے وہ دوسرے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا، دوسرے جو جن کے حقوق ہے اور جن کے رشتے جن کا شریعت میں حصہ متعین ہے ان کو مل جائے گا، لیکن ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا۔ پھر یہ جو میراث، اصل تفصیل یہ ہے اس کی میراث کی کہ مرنے والا جو مال چھوڑ کر جاتا ہے تو اس مال سے متعلق 4 حقوق ہیں، حقوق 4۔ میت کے مال سے ترکہ اس کو کہتے ہیں، 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ مرنے والا جب مر گیا، انتقال کر گیا، اس نے جو مال چھوڑا ہے تو اس مال سے تجہیز و تکفین ہوگی بغیر تبذیر اور تقدیر کے۔ علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، اور کفن دفن کا جو انتظام کیا جائے گا وہ اس طرح کیا جائے گا کہ اس میں فضول خرچی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس میں کنجوسی کی جائے گی۔ سب سے پہلا کام ہے بس کفن مسنون دے دو، 3 کپڑے کفن مسنون گئے مرد کے لیے، عورت کے لیے 5 کپڑے کفن مسنون گئے، تو وہ اس کے لیے اس میں سے دیا جائے گا۔ اور کیسا دیا جائے گا؟ جیسا وہ درمیانی کپڑا، ایک آدمی ہے مثلا وہ کئی طرح کے کپڑے رکھتا ہے، ایک لباس اس کا عید کا جمعہ کا ہے، بہت شاندار لباس، ایک لباس ایسا ہے جو گھر میں رہتے ہوئے پہنتا ہے گھٹیا قسم کا، اور ایک درمیانی قسم کا لباس ہے جسے دوست و احباب میں پہن کر جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو جو کفن دیا جائے گا وہ درمیانی لباس میں دیا جائے گا۔ کوئی اس سے زیادہ مہنگا لانا چاہے لانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے پیسے سے نہیں، اگر کوئی لائے تو تبرعاً اپنے پیسے سے لائے، پھر اپنے پیسے ملائے زیادتی کے لیے۔ تو سب سے پہلا کام ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، اور کفن جو لایا جائے گا اس میں نہ کنجوسی کی جائے گی اور نہ ہی اس میں فضول خرچی کی جائے گی۔ گزشتہ ہفتے میں نے مسئلہ بتلایا تھا آپ کو، علماء نے لکھا ہے کہ جو ایک چادر ہوتی ہے جو کفن کے اوپر ڈالی جاتی ہے تو ایک زائد چادر ہے، وہ میت کے مال سے نہیں لائی جائے گی۔ بہت سے لوگ اس کو قبر میں ہی ڈال دیتے ہیں تو اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہو، تو اس کو ضائع کرنا ہوا، وہ تو صرف اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ کفن منتشر نہ ہو، بکھرے نہ، اولن تو اس کی ضرورت ہی نہیں، جب بند لگا دیے تو کیا ضرورت ہے پھر اس کی۔ تو یہ نہیں کہ بس دیکھا دیکھی جو چیز چل پڑی تو چل پڑی، شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ جب کوئی کسی چیز کی کوئی اصل نہیں تو کیوں ہم اپنی طرف سے بڑھاوا دے رہے ہیں کسی چیز کو؟ اور پھر اگر وہ میت کے مال سے لایا گیا ہے تو اب یہ نہیں کہ اس کو امام صاحب کو دے دو، نہلانے والے کو دے دو، نہیں، وہ ان سب کا حق ہے، وہ ایک زائد چیز ہے تو وہ سب جو وارثین ہیں سب کا حق ہے، سب کی اجازت سے دیا جائے گا۔ اگر اور اجازت بھی جب معتبر ہوگی جب سب کے سب بالغ ہوں، اگر ان میں کوئی نابالغ ہے تو اس کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے، کس قدر نازک مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہے کفن دفن کا انتظام۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ اس کے مال سے جب کفن دفن ہو گیا پھر جو مال بچا ہے تو اس مال میں سے قرض کی ادائیگی ہوگی، اس کے ذمے دیکھو قرض کتنا ہے، قرض کی ادائیگی ہوگی۔ اب ہم پہلے تقسیم کرنے پہ لگ جاتے ہیں، قرض کی فکر نہیں، تقسیم کا نمبر تو بہت بعد کا ہے، چوتھے نمبر پر ہے ورثہ میں تقسیم، دوسرے نمبر پر قرض کا معاملہ آتا ہے۔ بینک سے قرض لے رکھا ہے، سب سے پہلے اس کو چکاؤ ورنہ وہاں بچتا رہے گا۔ لائٹ کا بل ذمے میں ہے تو اس لائٹ کے بل کو چکاؤ، پہلے اس کو ادا کرو۔ کتنے لوگ ہیں کہ وہ قبروں میں چلے گئے 8-10 سال پہلے اور ان کا بل ابھی تک پینڈنگ میں پڑا ہے، ایسے بھی ہیں، وہ نام ہی بدلوا دو ورنہ ان کے ذمے وہ قرضہ ہے، بیاج چڑھ رہا ہے اس پر، تو دقت تو انہیں ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے دوسرے نمبر پر جو قرضہ آگے ان کے ذمے وہ ادا کرو۔ پھر یہ بھی یاد رکھے قرضے میں یہ بھی ہے کہ مہر کا بھی معاملہ ہے، اگر مہر دے کر نہیں گیا گئے تو وہ مہر جو ہے وہ بھی قرضے میں ہی شمار ہوگا، جس طریقے سے دوسرا پیسہ قرضے میں ہے۔ لہذا انتقال کے بعد معلوم کیا جائے عورت سے کہ مہر دیا گیا یا نہیں، اگر مہر نہیں دیا تو جس طریقے سے دوسرے قرضوں کی ادائیگی ہوگی تو مہر کی بھی ادائیگی ہوگی، وہ ذمے میں ایک قرض ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ ہم یہاں سنیں، انہیں دل پہ لینے کی باتیں ہیں،
اور دوسروں خود بھی عمل کرنے کی نیت سے سنے، دوسروں کو بھی بتلائے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر ہے جب قرض ادا کر دیا، قرض ادا کرنے کے بعد بھی مال بچا، اگر قرض میں ہی چلا گیا پھر میراث وراث کچھ نہیں جاری ہوگی۔ آج کل تو اکثر لوگ ایسے ہی جا رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہوں گے کہ جتنا چھوڑ کے جاتے ہیں اتنا ہی سر پر قرضہ ہوتا ہے، کہیں بینک کا قرضہ ہے، کہیں فلاں کا قرضہ ہے، کہیں فلاں کا قرضہ ہے، اس قدر زندگی الجھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کچھ مال بچا تو پھر نمبر میں نفاذ وصیت کا، پھر وصیت نافذ ہوگی۔ اگر وہ کوئی وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مال میں سے فلاں کو اتنا مال دے دینا، مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، تو وہ وصیت نافذ کی جائے گی تیسرے نمبر پر، اور وہ تہائی مال میں ہوگی صرف۔ اگر وہ کہنے لگے پورا مال دے دیو میرے مرنے کے بعد، اختیار ختم ہو گیا۔ زندگی میں دیتا اگر دینا تھا پورا، مرنے کے بعد تو تیرے مال میں سے صرف تہائی کا تیرے کہنے کے مطابق دیا جائے گا، باقی تو شریعت کے کہنے کے مطابق دیا جائے گا، تہائی کا اختیار۔ اب اس کی مال کی حقیقت بھی سمجھ لیا، یعنی موت سے پہلے ہی اپنا اختیار ختم ہے، موت سے پہلے ہی۔ بلکہ علماء نے ایک عجیب بات لکھی، آج میں پڑھ رہا تھا ایک تفسیر کی کتاب میں، وَأَنفِقُوا مَا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِي الْأَرْضِ، اللہ جو فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو مال اللہ نے جس کا تمہیں خلیفہ بنایا ہے اور جو تمہیں اللہ نے دیا ہے تو اس مال میں سے خرچ کر لو۔ تو اس کی تفصیل میں حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے بعض کتابوں کے حوالے سے کہ اصل میں انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ مال ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے پاس جو مال آیا ہے یہ میرے سے پہلے کسی اور کے پاس تھا۔ مثال کے طور پر جہاں ہم نے مکان بنایا، آپ اور ہم رہ رہے ہیں، تو کیا ہمیشہ سے ہمارے پاس چلا رہا ہے؟ نہیں، ہم سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، ہمارے بعد بھی کسی اور کے پاس ہوگا، اس کے بعد بھی کسی اور کے پاس ہوگا۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ مال فی الحال تمہارے قبضے میں ہے، تو اس سے تم اپنے آخرت کو کما لو، اپنے آخرت کو بنا لو، ورنہ جانا وہ دوسرے کے پاس یقینی ہے، جائے گا دوسرے کے پاس، ہمیشہ سے نہ کسی کے پاس رہا ہے نہ رہے گا۔ تو خیر تیسرے نمبر پر وصیت نافذ ہوگی تہائی مال میں۔ اس کے بعد پھر چوتھا نمبر ہے میراث کے جاری ہونے کا۔ پھر بھی اگر وصیت پورا کرنے کے بعد کچھ مال بچا گئے تو اس مال میں پھر شریعت نے جو حصے مقرر کیے ہیں، اللہ نے جس کا جتنا حصہ رکھا ہے، تو پھر اس کو ورثہ کو دیا جائے گا۔ تو اگر کسی کے صرف لڑکیاں ہیں تو ان لڑکیوں کو 2/3 مال ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس لڑکی کو آدھا مل جائے گا، اور باقی جو آدھا مال ہے تو وہ دوسرے ورثہ کو ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ آیت شریفہ کے اس ٹکڑے میں ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے یا بیٹی کا انتقال ہو جائے تو ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا۔ 3 حالتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مرنے والے نے اپنے اولاد بھی چھوڑی اور اپنے والدین کو بھی چھوڑا، کسی کا انتقال ہوا، ماں باپ زندہ ہے، اولاد بھی ہے، تو اس صورت میں ماں باپ کو جو ملے گا ہر ایک کو مال کا چھٹا حصہ ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا، 1/6 ملے گا، 1/6 باپ کو، 1/6 ماں کو ملے گا، اگر مرنے والے کی اولاد بھی موجود ہے، اور باقی اولاد کو مل جائے گا شریعت کے مطابق ان کا جتنا جتنا حصہ مقرر ہے۔ اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس مال میں سے جو اس نے چھوڑا ہے، اگر اس کے اولاد ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں تھی، مرنے والے نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اولاد کوئی نہیں تھی، بیچارے کی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو اس صورت میں ماں باپ کو زیادہ حصہ ملے گا۔ اگر بیوی ہے تو بیوی کو مل جائے گا،
चौथाई हिस्सा, और अगर बीवी भी नहीं है तो इस सूरत में माँ को तिहाई हिस्सा मिलेगा और बाप को 2/3 मिलेंगे। मसलन 3 लाख रुपए छोड़ कर गया है तो 2 लाख बाप के हैं, 1 लाख माँ के हैं। फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन, बस अगर उसके कोई औलाद ना हो, ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस, और उसके वालिदैन उसके वारिस बने तो उसकी माँ के लिए तिहाई है। फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुस मिन बादि वसिय्यति यूसी बिहा औ दैन। तीसरी सूरत ये है कि मरने वाले ने औलाद तो नहीं छोड़ी, माँ बाप छोड़े हैं, लेकिन भाई भी मौजूद है, भाई मौजूद है, 2 या 2 से ज़्यादा भाई मौजूद है। तो इस सूरत में भाइयों को कुछ हिस्सा तो नहीं मिलेगा, लेकिन माँ के हिस्से में कमी आ जाएगी। शरीयत का मिजाज, शरीयत की नज़ाकत, भाई भी मौजूद है तो इस सूरत में माँ को 6ठा हिस्सा मिलेगा। और बाकी जो माल बचा है तो अगर दूसरे कोई रिश्तेदार हैं, बाप है तो बाप को मिल जाएगा, बीवी है तो बीवी को मिलेगा, और हिस्सा जितना उसका मुकर्रर है। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है मुकर्रर हिस्से देने के बाद, फिर वो भाइयों को मिलेगा। फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुस, बस अगर उसके भाई भी हों तो उसकी माँ के लिए 6ठा हिस्सा है उस वसीयत को पूरा करने के बाद कि जिसकी वो वसीयत करके गया है, या कर्ज को पूरा करने के बाद। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीज़तम मिनल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इस मीरास की तकसीम को मरने वाले के वरसा के हवाले कर दिया जाता कि जिसको जितनी ज़रूरत हो उसको उतना अपने हिसाब से दे दिया जाए, तो इस सूरत में झगड़ा और फसाद होता, और कोई भी, हर आदमी अपने को ये कहता मैं ज़्यादा ज़रूरतमंद हूँ और मेरे लिए ज़्यादा माल होना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने खुद इसके हिस्से मुकर्रर कर दिए। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून, तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे नहीं जानते हैं कि कौन तुम्हारे लिए ज़्यादा करीब है नफ़े के एतबार से। ये हिस्से अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, और बेशक के अल्लाह ताला जानने वाले हैं और हिकमत वाले हैं। अल्लाह हर चीज़ को जानते हैं, और अल्लाह ने जिसका जितना हिस्सा मुकर्रर किया है यकीनन उसमें एक बड़ी हिकमत है। वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद। इससे पहले आयत शरीफा में तो जो विलादत के और पैदाइश के रिश्ते हैं, तो रिश्तेदार हैं, उनके हिस्से बयान किए गए। अब एक रिश्तेदारी और एक ताल्लुक़ इंसान का इज़्दिवाजी होता है, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ होता है, निकाह से जो ताल्लुक़ रिश्तेदारी कायम होती है, तो मियाँ बीवी के हिस्सों को अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। और तुम्हारे लिए निस्फ़ है, आधा है उस माल का जो तुम्हारी बीवियों ने छोड़ा है, अगर उनके औलाद ना हो। मसला ये है कि अगर किसी की बीवी का इंतकाल हो जाए, ये सुनने की बात है। अल्लाह ताला सबसे पहले शोहर का हिस्सा बयान कर रहे हैं, बीवी का बाद में बयान किया है, चूँकि इसमें बड़ी गफलत बरती जाती है कि अगर बीवी का इंतकाल हो गया तो शोहर को बेचारे को पराई नज़रों से देखा जाता है और वो बिल्कुल पराए घर का बन जाता है। ससुराल में फिर उसकी कोई वक़ात, कोई कदर, कोई अहमियत नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे इसने ही औरत को मारा हो, और उसने जो सामान था औरत का उसको उठा कर ले जाते हैं। ये सब गलत तरीके हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो जाए और तो बीवी की कोई औलाद नहीं है, औलाद नहीं हुई थी, तो इस सूरत में शोहर को बीवी के ने जो माल छोड़ा है उसमें से आधा मिलेगा, और अगर औलाद है बीवी की तो फिर चौथाई हिस्सा मिलेगा। अब आम तौर से हमारे मुआशरे में होता है कि बीवी का इंतकाल हो गया तो बस मैं के वाले सब सामान उठा के ले जा रहे हैं। ये तो गलत है। माँ बाप का हिस्सा तो हमने पढ़ लिया, सुन लिया, अभी उनका 6ठा हिस्सा है, 6ठा हिस्सा उनको मिलेगा। तो माँ बाप को ले जाने का क्या हक़ है? उसमें तो आधा हिस्सा अगर औलाद नहीं है शोहर का बैठता है शरअन, और अगर औलाद है फिर चौथाई बैठता है। तो उसके मुताबिक मीरास तकसीम होगी। औरत उसकी मालिक थी, उस माल की मालिक औरत थी, तो जिस तरीके औरत मालिक थी लिहाजा उसमें मीरास जारी होगी। और तुम्हारे लिए उस माल का आधा है जो तुम्हारी बीवियों ने छोड़ा है अगर उनके औलाद नहीं है। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबु, और अगर उन बीवियों की कोई औलाद थी, खा तुम्हारे से या किसी और शोहर से, तो फिर तुम्हारे लिए चौथाई है उस माल में से जो उन्होंने छोड़ा है।
اس وصیت کے بعد جو وصیت کر کے گئی ہیں اور قرض چکانے کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، عورتوں کا حصہ کتنا ہے؟ بیویوں کا ایک بیوی ہو یا چند بیوی ہو، ان کو اگر مرنے والے کے اولاد موجود ہے تب تو 8واں حصہ ملے گا، اولاد موجود نہیں ہے تو 4تھائی حصہ ملے گا، 4تھائی حصہ۔ ایک بیوی ہے تو اکیلی 4تھائی میں 8ویں میں مالک ہوگی، اور اگر چند بیویاں ہیں تو سب کے سب اتنے حصے میں شریک ہوں گی۔ اور ان کے لیے، عورتوں کے لیے 4تھائی ہے اس مال کا جو تم نے چھوڑا ہے، اگر نہ ہو تمہارے کوئی اولاد، بس اگر وہ تمہاری اولاد تو پھر ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس مال میں سے جو تم چھوڑ کر گئے ہو، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد کہ جس کی تم نے وصیت کی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبط به الاولون والاخرون، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطاوار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ قرآن و حدیث کے ہمیں صحیح فہم نصیب فرما، قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے اللہ ہماری زندگی کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ جسمانی روحانی صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما، پریشانیوں سے الجھنوں سے اللہ نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، مولا کریم جو بھی ہمارے لیے دارین کے لحاظ سے خیر ہو سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔